الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صراط الذین انعمت علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبینا المؤید ورسولنا المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آل بیت طیبین الطاہرین المعصومین الہداۃ المہدیین لا سیما ابن امہ وصفیہ ونجیہ وباب مدینۃ علمہ وکتاب صحیفۃ فہمہ والکاشف عن کربہ وباعث والناعم فی بیتہ ولباس زینۃ المحراب والمسجد والمنبر ساق سلسبیل والتسنیم والکوثر فاتح بدر وحنین وخیبر امام المشرقین ساجد القبلتین والد الحسنین الذی لم یعبد صنما طرفۃ عین امام المشارق والمغارب مظہر العجائب والغرائب نقطۃ دائرۃ المطالب مطلوب کل طالب وغالب کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب صلاۃ کثیرۃ نامیۃ متوالیۃ ومتکثرہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومخالفہم ومعاندہم والشاکین فیہم اجمعین اللہم لعن صنم قریش وجبتیہا وطاغوتیہا وفقیہا وابنتیہا الذین خالف امرک وانکر وحیک وجحد انعامک وعصی رسولک وقلب دینک وحرف کتابک اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی من اغضبها اغضبنی من اغضبنی اغضب اللہ صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد علیہ السلام اللہم صلی اللہ خوشنودی صدیقہ طاہرہ انسیہ حورہ سید عالمیان حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ بلند ترین صلوات برائے ظہور حجت اللہ حضرت بقیت اللہ امام زمان علیہ السلام بلند ترین صلوات پڑھ دیں اللہم صلی اللہ علیہ ان مجالس کی شرف قبولیت کے لیے اپنی اپنی دعاؤں کی بارگاہ رب العزت میں شرف قبولیت کے لیے جن لوگوں نے دعاؤں کی گزارش کی ہے خصوصاً بیماروں کی صحت یابی ایک مومنہ پروین شہربانو کینسر کی پیشنٹ ہیں ان سب کی صحت یابی کے لیے بے روزگاروں کی روزی میں برکت کے لیے نوجوانوں کی اصلاح کے لیے جنت البقیع کی تعمیر کے لیے مل جل کے صدیقہ طاہرہ کی عظمت پر بلند ترین نعرہ صلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی معزز مکرم سامعین گرامی عزاداران صدیقہ طاہرہ فرش عزائے سید عالمیان پر بیٹھنے والے تمام خوش نصیب افراد اپنے دست خطابت سے آپ سب کی خدمت میں فردن فردن سلام عقیدت عرض کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یہ مجالس ہم سب کے لیے آخرت کے لیے زاد راہ قرار پائے اللہ ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند کرے
ہم سب کو جنت البقیع کی زیارت نصیب فرمائے، دنیا میں جب تک رہیں آل محمد کے لیے عزت کا سبب بنے، مومنین مومنات جہاں جہاں بھی زندگی گزار رہے ہیں اللہ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کل کی مجلس آپ کی سماعتوں میں محفوظ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے معصومین علیہ السلام کی فہرست میں عظمتوں کے حصار میں جس بی بی کو ملکہ عصمت و طہارت قرار دیا اسے شریعت کی زبان میں فاطمہ کہتے ہیں۔ یہ مجالس، یہ عزا، یہ ذکر محمد والے محمد علیہ السلام، اس کا انعقاد عزیزان گرامی اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ جیسے ہم صبح کے ناشتے میں دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، رات میں کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، دوپہر میں ہم دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جب تک ان غذاؤں کو ہم استعمال نہیں کریں گے ہمارا جسم کمزور ہو جائے گا۔ لیکن اللہ نے جہاں جسم کی قوت، جسم کی طاقت کے لیے، جسم کی حفاظت کے لیے، جسم کی نشو و نما کے لیے یہ دنیاوی غذائیں رکھی ہیں، وہیں ہمارا جسم جس کی وجہ سے زندہ رہتا ہے اسے روح کہتے ہیں۔ اس روح کی بقا، اس روح کی دوام کے لیے اللہ نے جن چیزوں کو بطور غذا رکھا ہے وہ ذکر محمد والے محمد علیہ السلام ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ایک صلوات پڑھیں مل جل کے عظمت محمد والے اللہم۔ ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے بارگاہ علی میں آج دوسری مجلس درس فاطمی کے عنوان سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ خدا ہم سب کو سیرت صدیقہ طاہرہ پر چلنے کی توفیق کرامت فرمائے۔ عزیزان گرامی، رسول اسلام کی اس حدیث کو ہمارے ذاکرین، علماء کرام، مقررین اعظام ان ایام میں، ان شب و روز میں اس لیے زیادہ پڑھتے ہیں تاکہ دنیا والے، خاص طور سے امت مسلمہ، اس بات کو بخوبی جان جائیں کہ رسول اسلام نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق بتایا ہے کہ فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے، من اغضبہا، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا، اغضبنی، اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا، اور جو خدا کو ناراض کرے، خدا کو غضبناک کرے، اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ شریعت اسلام میں معیار عزت اگر کوئی ہے تو آپ عظمت فاطمہ زہرا کو اس کے سامنے پیش کریں۔ اگر صدیقہ طاہرہ کی عظمت کے سامنے وہ سر جھکا دے تو وہ عزت کا مستحق قرار پائے گا، اللہ کی نظر میں وہ مکرم ہوگا، وہ معظم ہوگا۔ عزائے فاطمیہ کی ان مجالس میں 13 جمادی الاول سے لے تک 3 جمادی الثانی تک میسیج ہے، پیغام ہے۔ کل کی مجلس میں بھی عزائے فاطمیہ کے حوالے سے علماء کرام، راج اعظام کے چند اقوال میں نے پیش کیے تھے۔ ہر آدمی یہ کام کر سکتا ہے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ 13 جمادی الاول سے لے تک 3 جمادی الثانی تک یہ جو شب و روز دن رات کا لمحہ ہے یہ عزائے فاطمیہ کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جس طرح ہم محرم میں امام حسین کے غم میں امام حسین کا فرش بچھاتے ہیں، اسے عاشورہ کہتے ہیں 10 محرم کو، تو یہ عزائے فاطمیہ عاشورہ ثانی ہے۔ محرم میں اتنا ذکر حسین کیا گیا کہ یزید کے چہرے سے نقاب ہٹ گئی۔ توجہ فرمائیے گا، عزائے فاطمیہ اتنی کثرت سے کرو کہ قاتل محسن کے چہرے سے نقاب ہٹ جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد علیہ السلام کی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ عزیزان گرامی، سننے کے لیے آپ آمادہ ہیں، تازہ دم ہے۔ اس فرش پہ آنے کے بعد تو زندگی ملتی ہے، اس فرش پہ آنے کے بعد تو بندگی کا سلیقہ ملتا ہے۔ یہاں آ کے جسے زندگی نہ ملے پھر اسے زندگی نہیں مل سکتی۔ اس لیے کہ 14 معصومین علیہ السلام کے ذکر سے آپ جو درود اپنی زبان پر بار بار لاتے ہیں، آپ شہزادی کونین کی بارگاہ میں شکریہ ادا کریں کہ ان کی مجلس میں بیٹھ کے آپ اس عمل خیر کو انجام دے رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ اس کمال پہ پہنچ رہے ہیں جس کا اندازہ ہمیں اور آپ کو نہیں ہے۔ آیت اللہ تقی بہجت رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ صلوات پڑھنے کی فضیلت اگر ہم سمجھ جائیں تو اپنا کوئی بھی لمحہ زندگی کا صلوات سے خالی نہیں رکھیں گے۔ توجہ فرمائیے گا، میں ایک روایت بیان کرنا چاہتا ہوں آغاز مجلس میں، درس فاطمی کے عنوان سے مجلس ہے۔ روایت کے تیور اور انداز دیکھیں، پیغمبر اسلام ہیں،
ایک خرمے کے درخت کے نیچے مولائے کائنات ہے، دونوں گفتگو کر رہے ہیں۔ اسی اثنا میں شہد کی مکھی، جسے ہم شہد کی مکھی کے نام سے ہنی جس کا استعمال کرتے ہیں، شہد کیا کہنے، طاقت ہے اس میں، ہر آدمی استعمال کرنا چاہتا ہے۔ رسول السلام کے پاس شہد کی مکھی اڑتے ہوئے آئی، اور آنے کے بعد رسول السلام اور مولائے کائنات دونوں محو گفتگو ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں۔ مولا کائنات نے اپنے دامن سے اس شہد کی مکھی کو ہٹانا چاہا، پیغمبر اسلام نے کہا یا علی یہ مجھ سے کچھ کہنے آئی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اگر روایت کا مفہوم آپ کی سماعتوں کی ڈائری میں لکھا ہو جائے تو پھر آپ اسی انداز میں جواب دیجئے گا۔ توجہ فرمائیے گا، شہد کی مکھی جب رسول اسلام کی خدمت میں آئی، مولا کائنات سے دامن سے ذرا سا حرکت دی تو پیغمبر اسلام نے کہا یا علی یہ شہد کی مکھی مجھ سے کچھ کہنے آئی ہے۔ پیغمبر اسلام نے جیسے ہی کہا مولا کائنات بھی سننے لگے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ یہ شہد کی مکھی میرے پاس یہ کہنے آئی ہے۔ توجہ فرمائیے، کل کی مجلس میں نے کہا تھا کہ عزائے فاطمیہ میں خدمت زہرا کرو۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم ان مجالس کے ذریعے، ان پروگرامز کے ذریعے آل محمد کی خدمت کر کے اپنی عزتوں میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ پیغمبر اسلام سے اس شہد کی مکھی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بہت چھوٹی سی مخلوق ہوں، اپنی حیثیت کے مطابق، دیکھیں جملہ، میں بہت چھوٹی سی مخلوق ہوں، اپنی حیثیت کے مطابق میں آپ کی خدمت میں کچھ شہد کا ذخیرہ میں نے اکٹھا کیا ہے، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اسے وہاں سے اٹھا کر لاؤں، لہذا میں چاہتی یہ ہوں کہ آپ اسے منگا لیں اپنی خدمت میں اور اسے استعمال کریں۔ کیا اس نے کہا؟ میں اپنی حیثیت کے مطابق۔ توجہ فرمائیے، میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں، عزائے فاطمیہ کی مجالس میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، اس نے کہا میں اپنی حیثیت، اپنی طاقت کے مطابق، اللہ بھی ہم سے ہماری حیثیت کے مطابق عمل کا مطالبہ کرتا ہے۔ توجہ فرمائے، جملہ پہنچنا چاہیے۔ کہاں اللہ نے سب کو مکے میں حج کے لیے بلایا ہے؟ کہا ہے کہ جس کے پاس اتنی دولت ہے مستطیع ہو جاؤ تب حج کے لیے آنا۔ سب پر حج واجب نہیں ہے، خمس سب پر واجب نہیں ہے، جب اس مقدار میں تمہارے پاس پیسہ آ جائے تب تمہارے اوپر خمس واجب ہو جائے گا۔ نماز کے لیے اللہ نے شرط کیا رکھی؟ جب بالغ ہو جاؤ، طاقت ہے کھڑے ہو کے پڑھو، طاقت نہیں ہے بیٹھ کے پڑھو۔ تو جیسی ہماری حیثیت ہے، شہد کی مکھی نے کہا تو پیغمبر اسلام نے ایک سوال کر لیا، یہ بتا کہ تو ہر پھول پہ بیٹھتی ہے، ہر پھول کی لذت الگ الگ ہے، ہر پھول کا ٹیسٹ الگ ہے، کچھ پھول میٹھا ہے کچھ کڑوا ہے، کسی کا رس بہت میٹھا ہوتا ہے کسی کا کڑوا ہوتا ہے، یہ بتا تیری جو شہد، تیرا جو ایک ذخیرہ شہد کا ہے، تیرے جسم سے جو شہد خارج ہے اس کا ذائقہ اتنا میٹھا کیسے ہوتا ہے؟ جبکہ تو پھولوں پہ بیٹھتی ہے، بعض پھول کڑوے ہوتے ہیں۔ شہد کی مکھی نے کہا کہ جیسے ہی ہم پھولوں کے رس کو نچوڑتے ہیں اور اپنے بطن میں، اپنے پیٹ میں اسے شامل کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ہمیں حکم ہوتا ہے کہ محمد و آل محمد پر 3 مرتبہ صلوات پڑھو۔ ان صلوات پڑھنے کا نتیجہ ہے کہ شہد شیریں اور میٹھا ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے مل جل کے، عظمت شہزادی کونین سلام اللہ، مل جل کے اس سے بہتر صلوات پڑھ دے مجھے شہزادی کونین، اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی، چھوٹی سی مخلوق ہے، اپنی حیثیت کے مطابق اس نے بارگاہ رسالت میں کہا کہ میں اپنی طاقت کے مطابق آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ کل کی مجلس بھی اگر محفوظ آپ کی سماعتوں میں ہے تو میں نے کہا تھا کہ یہ عزائے فاطمیہ نصرت امام زمانہ کا بہترین ذریعہ ہے۔ شہزادی کونین کی عظمت دیکھیں، کوشش کرنی چاہیے کہ ان مجالس میں ہماری گفتگو کا جو عنوان ہو، گفتگو کا محور، وہ فقط صدیقہ طاہرہ کی ذات گرامی ہو، اس لیے کہ یہ عظیم المرتبت شہزادی ہیں، ملکہ عصمت و طہارت شہزادی ہیں کہ رسول اسلام نے جب مولائے کائنات سے بی بی کا عقد کیا، توجہ فرمائیے گا، جب رسول اسلام نے مولائے کائنات سے اپنی دختر کا عقد کر دیا تو ایک دن علی ابن ابی طالب سے مولائے کائنات سے رسول اسلام نے پوچھا کہ یا علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے، دور تک مجلس جائے گی۔
عورت، خاتون، زوجہ، وائف، بیوی کو کیسا ہونا چاہیے؟ رسول اسلام نے کہا کہ یا علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ مولائے کائنات خطیب نہج البلاغہ ید اللہ لسان اللہ عین اللہ، جس کا روضہ آج مرجع خلائق نجف اشرف میں سورج کی روشنی سے زیادہ منور ہے، مولائے کائنات نے کیا کہا؟ نعم العون علی طاعت اللہ۔ اسلام نے، شہزادی کی زندگی نے ایک زوجہ کی حیثیت بیان کر دی ہے کہ بیوی اسلام میں کسے کہتے ہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ یا علی آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ علی ابن ابی طالب عین اللہ ذات ہے، لسان اللہ ذات گرامی ہے، کچھ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن ذات فاطمہ کو پیش نظر رکھ کر ایک جملہ کہا، نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے فاطمہ کو اللہ کی اطاعت میں مددگار پایا۔ توجہ فرمائے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی، نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے فاطمہ کو اللہ کی اطاعت میں مددگار پایا، نصرت کرنے والا پایا۔ اسلام میں وہی معیار عزت ہے کہ جو ہمیں خدا کی اطاعت کی طرف لے جائے۔ عزائے فاطمیہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا فاطمہ میرا جز ہے یا نور عینی و ثمرۃ فؤادی۔ حدیث کے سامنے پڑھتے ہیں نا کہ ثمرۃ فؤادی، پیغمبر اسلام کی بیٹی کی چادر کے نیچے جب سب لوگ جمع ہو گئے تو کوئی آتا تھا، امام حسن آتے تھے، ثمرۃ فؤادی یعنی میوہ دل ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا فاطمہ میری آنکھوں کا ٹھنڈک ہے۔ علی جیسے مشکل کشا کے لیے جملہ پہنچنا چاہیے سورت کی سماعتوں کے ساتھ، علی جیسے مشکل کشا کے لیے جو ذات اللہ کی اطاعت میں مشکل کشا بن جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی بہت غور سے سنیے گا کہ اللہ کی ذات ہمیں فاطمیہ کے ذریعے ہمارے گناہوں سے ہمیں آزاد کرنا خدا کی ذات چاہ رہی ہے۔ یہ فاطمیہ کی مجلس نجف اشرف میں مراجع کرام کے مکاتب میں، چاہے وہ آیت اللہ سیستانی کا مکتب ہو، چاہے آغا شیخ بشیر نجفی کا مکتب ہو، آیت اللہ اسحاق فیاض کا مکتب ہو، جتنے مراجع اعظام ہیں، جتنے علماء کرام ہیں، سب کے مکاتب میں عزائے فاطمیہ کی مجلس کا انعقاد بڑے اہتمام سے کیا جاتا ہے۔ آیت اللہ بشیر نجفی تو 13 جمادی الاول کو اپنے گھر سے مولائے کائنات کے حرم تک ایک بہت عظیم الشان جلوس لے کر جاتے ہیں۔ فاطمیہ کی برکت دیکھیں آپ۔ سید علی خامنائی دامت ظلہ العالی سے کسی نے کہا کہ اتنے ضعیف ہو گئے ہیں، یہ عمر آپ کی ہو گئی ہے، آپ عزائے فاطمیہ کی مجلس میں کھڑے ہو کے اہتمام کرتے ہیں، آپ اتنا مجلس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ تو سید نے جواب میں کہا کہ میں عزائے فاطمیہ کی مجلس میں فقط شریک نہیں ہوتا ہوں، فاطمیہ کی مجلس میں بیٹھ کر پورے سال کے ایران کے رزق کو حاصل کرتا ہوں۔ توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ نوجوانوں سے میرا خطاب ہے، غور سے سنیے گا، ان عزائے فاطمیہ کی مجلس میں وہ نسخے، وہ پوائنٹس آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ وہ ہم بھی کر سکتے ہیں، وہ آپ بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، ایکسکیوز نہیں کر سکتا کہ یہ کام میرے بس سے باہر ہے۔ علماء کرام نے جو ہمارے سامنے پوائنٹس پیش کیے ہیں کہ عزائے فاطمیہ کی مجلس جو 13 جمادی الاول سے 3 جمادی الثانی تک ہے، ان شب و روز میں ایک دن ضرور آپ اپنے گھر پہ مجلس کا اہتمام ضرور کریں۔ 13 جمادی الاول سے 3 جمادی الثانی تک ضروری نہیں ہے کہ آپ جب اپنے گھر میں مجلس کریں تو مجمع کو بلائیں۔ آپ کے گھر میں اگر 4-5 افراد کا ہی ایک پورا ذخیرہ ہے، 4-5 فیملی ممبرز ہیں، تو آپ فرشی اعضا بچھائیں، گھر کے جتنے ممبرز ہیں وہی بیٹھے، کوئی مرثیہ پڑھ دے، کوئی نوحہ پڑھ دے، اور اس یقین اور عقیدے کے ساتھ کہ جب فرش فاطمی کو بچھائیں تو مجلس سے پہلے اپنے وقت کے امام سے توسل کرے، مولا آپ کے دادی کی مجلس میں آج اپنے گھر کر رہا ہوں، میں آپ کو اپنے گھر بلا رہا ہوں اس لیے کہ وارث فاطمہ آپ ہیں، آپ اپنی دادی کے اس پرسے کو قبول کرنے میرے گھر آئے۔ بہت زیادہ خرچ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی،
جتنے افراد ہیں، مجلس اگر آپ کو آتی ہے مجلس پڑھے، نوحہ پڑھ سکتے ہیں، مختصر 10-5 منٹ، لیکن ضرور ان ایام میں اپنے گھر میں مجلس فاطمی کا انعقاد کریں۔ جو شخص چاہے عزائے فاطمیہ کے ذریعے خدمت زہرا کرنا آپ کے بس سے باہر کی چیز نہیں ہے۔ آپ فاطمہ زہرا، کل میں نے شیخ عباس قمی رحمہ کی کتاب بیت الاحزان کی ایک روایت بیان کی تھی کہ فاطمہ کی خدمت کرنے کی تمنا محمد مصطفیٰ رکھتے تھے۔ توجہ فرمائیے گا، آئے گھر پہ آنے کے بعد دیکھا کہ علی و فاطمہ چکی چلا رہے ہیں۔ رسول اسلام نے کہا کہ فاطمہ تم جاؤ حسنین کو اپنی آغوش میں لے کر سنبھالو، میں تمہاری جگہ تمہاری خدمت کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ تو رسول اسلام فاطمہ کی چکی چلا رہے ہیں۔ عزائے فاطمیہ کے ذریعے ہم وہ کام کر سکتے ہیں کہ جو رسول اسلام نے خدمت فاطمہ کے ذریعے حاصل کیا تھا۔ ہم عزائے فاطمیہ میں چاہے تو سبیل لگا سکتے ہیں، کہیں عنوان رکھ کے سبیل فاطمی، محرم میں جس طرح ہم سبیل نظر حسین کرتے، ضروری نہیں مثلا یہاں مجلس ہو رہی ہے، دوسرے سینٹر میں آپ کے مجلسیں ہوتی ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ خرچ کریں۔ جتنی حیثیت، شہد کی مکھی نے کہا نا، میں اپنی حیثیت کے مطابق آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ آپ کے پاس اگر اتنی حیثیت ہے کہ ایک پانی کے بوتل کو اگر آپ لے کے 5 گلاس اگر آپ لے کے فاطمہ کے نام پر کسی کو پانی پلا دیں تو یہ خدمت فاطمہ ہے۔ آپ اگر چاہیں، میں آپ کی خدمت میں وہ ذریعہ آخرت بتا رہا ہوں کہ جس کے ذریعے فرش عزا سے لے کر عرش معلیٰ تک آپ اپنے آپ کو عزت دار بنا سکتے ہیں۔ آپ واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، ایک حدیث کو آپ کتاب سے تلاش کیجئے جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شان، کاپی پیسٹ نہ کریں، میں آپ کو عزائے فاطمیہ کی خدمت کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ آپ کتاب کو کھولیں، نہیں سمجھ میں آ رہی ہے اپنے محلے کے علماء سے جائیں، قبلہ تشریف فرمائیں، قبلہ یہاں بیٹھے ہیں، آپ عالم کے پاس جائیں کہ مجھے ایک حدیث بتائیں جو بی بی کی شان میں ہے، اپنی انگلی سے اسے ٹائپ کرے اور اس عقیدے اور یقین کے ساتھ کہ یہ جو حدیث میں بھیج رہا ہوں یہ عزائے فاطمیہ میں میری طرف سے خدمت زہرا ہے، اسے آپ فارورڈ کر دیں۔ جہاں جہاں تک یہ حدیث جائے گی وہاں تک لوگ اگر اس حدیث کو پڑھیں گے تو اس کا ثواب ہمیں کیا ملے گا؟ 5ویں امام باقر العلوم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، نوجوانوں سے خاص طور سے میرا بہت مؤدبانہ التماس ہے کہ ان مجالس کو اپنے آبا و اجداد کی بہترین میراث سمجھیے گا۔ باپ دادا دولت اگر چھوڑ کے جائیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دولت ختم ہو جاتی ہے۔ باپ دادا اگر ہمارے لیے مکان بنا کر جائیں تو اذا زلزلت الارض زلزالہا، اگر زلزلے کا جھٹکا لگا تو مکان زمین بوس ہو سکتا ہے، لیکن عزائے محمد و آل محمد وہ دولت ہے ہمارے قوم کی کہ جو ہمیں قبر سے باہر بھی عزت دیتی ہے۔ توجہ فرما، شاید جملہ نہیں پہنچا عزیزان گرامی، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات گرامی۔ اللہم صلی علی محمد۔ عزائے فاطمیہ ہمارے لیے زندگی ہے۔ عزائے فاطمیہ آج آپ دیکھیں مراجع کرام کیوں اتنا بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ 10-15 سال 20 سال پہلے اس اہتمام سے ہمیں عزائے فاطمیہ کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا، لیکن آج بڑے اہتمام سے اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے۔ اسی صورت میں ماشاءاللہ سے مختلف سینٹرز جو ہیں، یہاں ایک عالم آ رہا ہے، اس کے جانے کے بعد دوسری عالم کی آمد ہو رہی ہے اور مجالس کا اضافہ ہو رہا ہے روزانہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس عمل کے ذریعے اپنے آپ کو اپنے وقت کے امام کے محضر میں پہنچا سکتے ہیں۔ فاطمہ کوئی عام بشر کا نام نہیں ہے، نور و عین مصطفیٰ کا نام فاطمہ ہے۔ فاطمہ کے اوپر درود پڑھ لو تو اللہ وہ کمال عطا کرتا ہے کہ جس کو کبھی زوال نہیں ہے۔ یہ تو ولایت فاطمہ ہے۔ لیکن اگر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر ہم محبت، ان کے اوپر ہم اپنی عقیدتوں کو نثار کرتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، فقط فاطمہ سے محبت کرنا کافی نہیں ہے۔ عزائے فاطمیہ ہمیں درس دیتی ہے کہ جس طرح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی مجلس میں اگر ہماری معرفت صدیقہ میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے تو پھر ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ فرش عزا سے ہم کیا لے کر گئے ہیں۔ جملہ آپ کا سنا ہوا ہے، علماء بار بار یہ جملہ کہتے ہیں، قرآن بھی کہتا ہے فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ،
بار بار ذکر کرو تاکہ ذکر کرتے کرتے تم خود ذاکر بن جاؤ. توجہ فرمائیے گا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد علیہ السلام کو. اللہم صلی علی محمد. عزیزان گرامی مختصر سی زندگی تھی شہزادی کی 18 سال. اور کون ہے؟ اللہ نے حدیث قدسی میں کہا کہ محمد اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو زمین آسمان کائنات کو میں خلق نہیں کرتا. یا علی آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو محمد آپ کو بھی میں پیدا نہیں کرتا, اس کائنات کو بھی میں خلق نہیں کرتا. لیکن جب نگاہ مشیت فاطمہ پر ٹھہری, توجہ فرمائیے گا, اپنی ولایت کے اس سمندر میں وضو کر کے جملہ سنیں آپ. جیسے ہی نگاہ مشیت صدیقہ طاہرہ کی ذات پر ٹھہری, فوراً اللہ نے کہا اے محمد یا علی اگر فاطمہ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اے محمد نہ آپ کو پیدا کرتا, اے علی نہ آپ کو پیدا کرتا. تو اس کائنات کی خلقت کا مقصد جو ذات ہے وہ ذات فاطمہ ہے. ایک دن فرشتوں نے کہا کہ پانچویں امام سے یہ روایت ہے, احمد مستنبط رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب القطرہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ مجھے یہ بتا کہ عظمت صدیقہ کیا ہے. آپ جو کھانا کھاتے ہیں, آپ جو پانی پیتے ہیں, آپ جو سانسیں لیتے ہیں, یہ کس کا صدقہ ہے؟ دنیا والوں تک میسج پہنچائیں کہ جو لوگ عظمت فاطمہ سے غافل ہیں, فاطمہ کو کوئی پہچان بھی نہیں سکتا, اس لیے کہ قرآن مجید نے خود دعویٰ کیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. سورہ قدر ہم پڑھتے ہیں, یہ سورہ قدر ہے کیا؟ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہ مجھے میری زبان میں وہ پاکیزگی عطا کرے, میرے لہجے میں وہ طہارت عطا کرے کہ میں صدیقہ طاہرہ کے درس کو آپ تک پہنچا لے جاؤں. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ یہ جو سورہ قدر ہے جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کیا جانو کہ قدر کیا ہے, تو اس قدر سے مراد کون ہے؟ تو امام بیان کرتے ہیں کہ جو تم سورہ قدر کی تلاوت کرتے ہو, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر, اس قدر سے مراد ہماری دادی حضرت فاطمہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے تم جان ہی نہیں سکتے کہ فاطمہ کون ہے. وما ادراک مل فاطمہ, تم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ فاطمہ کون ہے. عزیزان گرامی میں آپ سے ایک سوال کروں گا آج کی مجلس میں, یہ بتائیں کہ اس دور میں جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں یہ کس امام کا دور ہے؟ ہم اور آپ جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں اس وقت کیا کہتے ہیں ہم کہ یہ غیبت کا دور ہے, امام زمانہ کی غیبت ہے, یہی کہتے ہیں. ہمارا امام ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے, ہم امام کو نہیں دیکھ سکتے. امام زمانہ امام زمان ہو کر کہتے ہیں. اگر آج مولائے کائنات بھی آ جائیں تو امامت امام زمانہ کی ہے. توجہ فرمائیے گا, جب امام کا ظہور ہوگا تو رجت ہوگی. ہر امام ہر نبی کہ جن کے حق کو غصب کیا گیا تھا اللہ انہیں بھیجے گا اور امام زمانہ انہیں ان کا حق دلائیں گے. میں اکثر مجلس فاطمی میں ایک جملہ کہتا ہوں, اگر جملہ پہنچ جائے تو ذرا سا بتائیے گا کہ یہ جملہ کیسا ہے. اللہ نے عزائے فاطمی کے ذریعے, ہم اولاد فاطمی کی مجلس میں بیٹھے ہیں, شہزادی کی مجلس میں بیٹھے ہیں, امام حسین کا ذکر بھی کرتے ہیں, امام حسین علیہ السلام کی عزاداری بھی کرتے ہیں. جو حسین کی عزاداری کرتا ہے وہ کچھ بھی ہو جائے ظالم نہیں ہو سکتا. جملہ پہنچنا چاہیے عزیزان گرامی, جملہ ایک ہے مفاہیم انیک ہیں. جو امام حسین کا عزادار ہوگا وہ کچھ بھی ہو جائے ظالم نہیں ہو سکتا. جو مجلس فاطمی میں شہزادی کا عزادار ہو جائے وہ کچھ بھی ہو جائے غاصب نہیں ہو سکتا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کا. یا عزیزان گرامی جملے کی قدر کریں آپ. فاطمہ کا جو عزادار ہو جائے, جو فاطمی مجلس میں بیٹھے, اب اس جملے کو آپ بہت دور تک لے جائیے, کچھ بھی ہو جائے وہ غاصب نہیں ہو سکتا. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا جو در پہ چوکھٹ پہ اپنے جبین کو جھکا دے, کچھ بھی ہو جائے غاصب نہیں ہو سکتا. ایک مومن دوسرے مومن کے حق کو غصب نہیں کر سکتا. توجہ فرمائے, حق مومن کیا ہے؟ فاطمہ زہرا نے جب اس دنیا کو دیکھا
18 سال کی زندگی نوجوانوں گزار کے شہزادی جب اس دنیا سے جا رہی تھی، ہم اور آپ اس عمر میں ابھی ہے کہ جس عمر میں اپنے آپ کو ہم علی اکبر کی غلامی کے لائق بنا سکتے ہیں۔ اسی مجلس میں اگر ہم اپنے آپ کو چاہیں، لبنان میں کوئی ایسا ہی انقلاب نہیں آیا تھا، الگ سے وہاں پروگرامز نہیں ہوتے تھے، بہت سے لوگ نجف کربلا مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں، آپ حرم امام حسین میں جاتے ہیں، نجف آپ گئے، آپ مجلس کے بعد نماز کے بعد آپ وہاں دیکھیں خطیب ممبر پہ جاتا ہے، حرم کے ممبر پہ، ان کی مجلسوں کا طریقہ دیکھیں آپ، معصومین کا کلام پیش کیا جاتا ہے۔ امام بیان کرتے ہیں جب میرے چاہنے والوں کے درمیان میری حدیثوں کو جب پڑھا جائے گا تو ان کے ایمان میں تازگی پیدا ہوگی، اگر گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو جائے، نیکی کا کوئی اثر نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ امام بیان کرتے ہماری حدیثوں کی تلاوت کریں۔ اگر اچھی باتوں کا ہم پر اثر نہیں ہو رہا ہے تو امام بیان کرتے ہیں کہ تم ہماری حدیثوں کی تلاوت کرو، ہماری حدیثوں کو دیکھ کے پڑھو گے، تمہاری آنکھوں کی بینائی میں اضافہ ہوگا، دل سے کدورتیں ختم ہوں گی۔ جب شہزادی نے 18 سال زندگی گزاری، اس پوری دنیا کو، کرۂ ارض کو دیکھا تو 3 باتیں کہیں۔ کل میں نے ہلکا سا اشارہ کیا تھا، آج میں روایت کو مکمل کر رہا ہوں۔ شہزادی نے کہا کہ میں اس دنیا سے فقط 3 چیزوں سے محبت کرتی ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، اتنی بڑی فضیلت کی مالکہ فاطمہ نے اس زمین و آسمان کے درمیان اگر کسی چیز کو پسند کیا ہے تو وہی تو شیعوں کو پسند ہونی چاہیے، وہی تو اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے پسندیدہ اشیاء ہونی چاہیے۔ شہزادی نے کہا 3 چیزیں مجھے تمہاری اس دنیا سے پسند ہیں۔ مولا کائنات سے خطاب کر کے کہتی ہے کہ یا علی مجھے اس دنیا سے فقط 3 چیزیں عزیز ہیں۔ ایک، تلاوت و کتاب اللہ، قرآن مجید کی تلاوت۔ دوسرے، زیارت و رسول اللہ، اللہ کے رسول کی زیارت۔ اور تیسرے، انفاق و فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ ہم اور آپ یہاں انفاق فقط پیسے سے نہیں ہوتا ہے، ہم جو یہاں بیٹھے یہ وقت کا خرچ کرنا، یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اگر کسی مومن کو فاطمہ زہرا کی کوئی حدیث ہم پیش کر کے سنا دیں تو یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن سے اگر فقط مسکرا کے سلام کر دے اس نیت کے ساتھ کہ یہ شہزادی کونین کا چاہنے والا ہے تو یہ خود ایک عمل خیر ہے۔ میں جو حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو ایسے جوک بھیجنا کہ جس کا نہ بھیجنے والے کو فائدہ ہوتا ہے نہ جس کو بھیجا جائے اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ امام بیان کرتے ہیں کہ اگر ہماری حدیثوں کو، ہماری تعلیمات کو اگر کوئی ایک دوسرے تک کنوے اپیل کرتا ہے، ایک دوسرے کو شیئر کرتا ہے تو اس کا ثواب اللہ یہ دیتا۔ بیٹھے بیٹھے ایک انگلی حرکت کرنے سے آپ کیا ثواب حاصل کر سکتے ہیں؟ 5ویں امام کی حدیث ہے کہ ہماری حدیثوں کو، ہماری تعلیمات کو اگر تم ایک دوسرے کے درمیان شیئر کرو گے تو زمین پہ جتنے چوپائے ہیں، سمندر کی گہرائیوں میں جتنی مچھلیاں ہیں، زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں، وہ سب تمہارے حق میں استغفار کرتی ہیں۔ توجہ فرمائیں، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی طرف۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، اتنا بڑا گفٹ اللہ کی بارگاہ سے ہمیں مل رہا ہے، اتنا بڑا تحفہ ہمیں مل رہا ہے، اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان ہم اپنے مرنے کے بعد اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اگر ہمارے اعمال میں کوئی کمی رہ جائے تو پیسہ دے کے کسی سے عمل خیر کرانا۔ اللہ نے یہاں مفت میں ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے کہ اگر فاطمہ زہرا کی ایک حدیث کو اگر کسی ان کے فقط چاہنے والے نہیں بلکہ جو نہیں بھی مانتے ہیں ان تک بھی حدیث فاطمہ کو بھیجیں آپ، تاکہ اگر ظرف میں پاکیزگی ہوگی تو اللہ ایمان کا سورج طلوع کر دے گا۔ توجہ فرمائے عزیزان کرام، فاطمی ذکر فاطمہ کی مجلس، میں ایک روایت آپ کے سامنے بیان کروں۔ اگر ہم اور آپ اس مجلس میں فقط شہزادی کو مخاطب کر کے یہ کہ لعن اللہ قاتلی کی یا فاطمہ، اے فاطمہ، اے شہزادی کونین، آپ کے قاتل پر اللہ کی لعنت ہو، مل جل کے یہ جماعت کے ساتھ ہمیں کہنا چاہیے تھا کہ اللہ فاطمہ کے قاتل پر لعنت کرے۔ بے شمار عزیزان گرامی، بے شمار
اللہم صلی علی محمد۔ توجہ فرمائیے گا، شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ کی کتاب بیت الاذان کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں۔ شیخ عباس قمی بہت بڑا نام، بہت معتبر نام۔ آج ہر مومن کے گھر میں قرآن کے بعد ایک کتاب ہے جس کا نام مفات الجنان ہے۔ اللہ نے شیخ عباس قمی کو وہ مرتبہ عطا کیا کہ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ کی کتاب مفات الجنان آج صرف شیعوں کے گھر میں نہیں ہے۔ نجف جائیں، علی کے حرم میں مفات الجنان قرآن کے ساتھ ہے۔ کربلا جائیں، امام حسین کے حرم میں جہاں قرآن ہے وہی مفات الجنان ہے۔ مولا عباس کے حرم میں جائیں، جہاں اللہ کا کلام ہے وہی مفات الجنان جیسی عظیم کتاب ہے۔ سامرہ میں جائیں، سیریا میں جائیں، ایران جائیں، مشہد جائیں، قم جائیں، ہر جگہ آج شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ کی وہ عظیم المرتبت کتاب ہے جسے مفات الجنان کہتے ہیں۔ دعا کی کتاب ہے۔ کیا اس سے پہلے کوئی دعا کی کتاب نہیں لکھی گئی؟ اس سے پہلے بھی بہت سی کتابیں لکھی گئی۔ کتاب الاقبال دعا کی کتاب، لیکن مفات الجنان کو اتنی شہرت کیوں ملی؟ کل سے میں زور دے رہا ہوں تاکہ کچھ حق فاطمی کو ہم آپ کے سامنے بیان کر سکیں۔ آخر اللہ نے شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ کی اس کتاب کو، شیخ عباس قمی کے نام کو اتنا بڑا کیوں کر دیا؟ شیخ عباس قمی نے جب اپنی یہ کتاب لکھی جس کا نام مفات الجنان ہے، آج قرآن کے کلام سے ہم دعاؤں کے ذریعے، زیارتوں کے ذریعے اپنے بیماریوں سے شفا پانے، بہت سی دعائیں اس میں لکھی ہیں۔ آخر شیخ عباس قمی کی اس کتاب کو اتنی شہرت کیوں ملی؟ جبکہ شیخ عباس قمی کی زندگی اگر ہم اور آپ پڑھیں تو اتنے متقی، اتنے پرہیزگار تھے کہ انہیں شہرت پسند نہیں تھی۔ ہم اور آپ، میں ذرا سی مجلس پڑھ لوں، ذرا سا نام ہو جائے تو ایک انسان اپنی اسٹیٹس میں رہتا ہے، لیکن شیخ عباس قمی کا نام میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ یہ وہ فاطمہ کا غلام تھا کہ ایک دن یہ ایک مارکیٹ سے گزر رہے تھے تو ایک کتاب بیچنے والا کتاب بیچ رہا تھا، وہاں پہ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ کی ایک کتاب تھی جسے وہ بیچ کے اپنی دال روٹی کھاتا تھا۔ شیخ عباس قمی ایک عام انسان کی شکل میں بالکل متقی، پرہیزگار، سیدھے سادے تھے، عام سا لباس پہن کے ادھر سے گزر رہے تھے۔ اس بک اسٹال پہ تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو گئے۔ خدمت فاطمہ کا اللہ کیا صلہ دیتا ہے کہ اپنے کلام کے ساتھ اللہ نے مفات الجنان کو وہ مرتبہ عطا کیا۔ شیخ عباس قمی نے دیکھا کہ میری کتابیں بک اسٹال سے اٹھا کے پڑھنے لگے۔ بک اسٹال پہ جیسے ہی اپنی کتاب پڑھنے لگے تو حلیہ بالکل معمولی سے تھا۔ بک سیلر نے جیسے ہی دیکھا کہا کہ کیا ہے، کتاب خریدنا؟ انہوں نے کہا نہیں، کتاب خریدنا نہیں۔ فون ڈانٹ کے کہا کہ جب خریدنا نہیں ہے تو ٹائم کیوں ویسٹ کر رہے ہو؟ ہم اور آپ ہوتے تو انصاف سے بتائیے کیا کہتے؟ ڈانٹ کے اسے کہتے جس کی کتاب بیچ کے تو دال روٹی کھا رہا ہے، اسے تو تیور دکھا رہا ہے، یہ تو میری کتاب ہے۔ لیکن شیخ عباس قمی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے کہا کہ ٹائم ویسٹ کیوں کر رہا، جب کتاب خریدنا نہیں۔ کتاب کو بند کیا، اس بک اسٹال پہ رکھا، آگے بڑھ گئے۔ اسے شیخ عباس قمی کہتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، شیخ عباس، دیکھیے جب آپ نیکی کریں تو اس کا صلہ، مجلس میں پڑھ رہا ہوں تو آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ بی بی فاطمہ کے نام پہ کسی کو پانی پلا رہے ہیں، کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں، تو یہ نہ دیکھیے کوئی مجلس آرگنائز کر رہے ہیں کہ سوسائٹی کے لوگ کہیں بہت زیادہ دین کا پروگرام کر رہا ہے۔ نہیں، میں یہ کام کر رہا ہوں تو امام زمانہ آپ کی دادی کی مجلس، آپ سے اجر چاہیے۔ توجہ فرمائیے، دنیا والوں کو دکھا کر نہیں، فاطمہ زہرا کی خدمت کرنا ہے تو پہلے محمد سے لے کر آخری محمد سب کی چوکٹ پہ دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ شیخ عباس قمی نے جب مفات الجنان لکھی تو اس کتاب کو لکھنے کے بعد شیخ عباس قمی نے کہا یا اللہ، میں اس کتاب کا ثواب شہزادی کونین فاطمہ زہرا کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں۔ اللہ نے اس کتاب کی نسبت جیسے ہی فاطمہ سے دیکھی وہ مرتبہ عطا کیا کہ نجف ہو، کربلا ہو، سامرہ ہو، اگر عزت چاہتے ہو تو فاطمہ کے در کے غلام بن جاؤ۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اگر عزت چاہتے ہیں، اگر دولت چاہتے ہیں، اگر رزق چاہتے ہیں تو فخر شہزادی کے خدمتگار بن جائیے۔ اور عرفہ بیان کرتے ہیں ہمارے استاد آیت اللہ شیخ عباس کاشف الغطا، جو نجف میں مولا کائنات کے حرم کے سیر میں ان کا مدرسہ ہے، مدرسہ مہدیہ کاشف الغطا، ان کے اجدادہ نے بنایا تھا۔ آیت اللہ شیخ جعفر کاشف الغطا، جن کی مشہور زمانہ کتاب علماء کرام جانتے ہیں، کشف الغطا بہت بڑی کتاب ہے شیعت کی تاریخ کی۔ جس طرح آج آیت اللہ سستانی مرجع عالم ہے، اس زمانے میں شیخ ابو جعفر کاشف الغطا صاحب کرشمہ مرجع تھے۔
یعنی ان کی زبان میں وہ اثر تھا، اگر کسی کو کچھ کہہ دیتے تھے تو وہ چیز ہو جایا کرتی تھی۔ تو میرے استاد کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے یہ ہو، اپنے درس میں اکثر نجف کا یہ دستور ہے کہ ویڈنسڈے کے دن آخری درس ہوتا ہے، 2 دن چھٹیاں ہوتی ہیں حوزے میں، تھرسڈے اور فرائیڈے، تو علماء کرام اساتذہ آخری دن مجلس میں کچھ درس کے بعد درس اخلاق دیتے ہیں، تاکہ ہم اہل بیت کی اخلاق سے اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے اندر وہ خوشبو پائی جا رہی ہے کہ نہیں۔ تو میرے استاد محترم کہتے ہیں اگر عزت چاہتے ہو، دولت چاہتے ہو، اگر صحت چاہتے ہو، دنیا کے جتنے خزانے چاہتے ہو، تو فقط فاطمہ کے وفادار بن جاؤ۔ توجہ فرمائیے عزیزان، ایک شہزادی کونین کے وفادار بن جائے، پہلے محمد سے لے کر آخری محمد سب ہماری قسمت پر اپنے ہاتھوں سے دستخط کر دیں گے۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، جو بھی حاجت ہے، میں یہ روایت پڑھ رہا ہوں، دل کی گہرائی سے اپنے وقت کے امام کو یا ابا صالح مہدی کہہ کے پکارے، اور میں وہ روایت بیان کروں، چھٹے امام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ بشار نام کا ایک شخص امام کا چاہنے والا ہے، شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو بیت الاحزان میں لکھا۔ عزائے فاطمی کی مجلس کو آسان نہ سمجھے۔ بشار نام کا وہ انسان امام کا چاہنے والا، کوفے میں امام اپنے چند صحابیوں کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھجور تناول فرما رہے، کھجور کھا رہے ہیں۔ بشار ادھر سے دوڑتے ہوئے آئے امام کی بارگاہ میں، اور آ کر ان کے چہرے کا رنگ بالکل متغیر تھا، بہت زیادہ غصے میں تھے، غیظ و غضب میں تھے۔ امام کو دیکھا، سلام کیا کہ مولا آپ کی خدمت میں آپ کے غلام کا سلام ہے، جو بایک وقت اگر چاہتے ہیں کہ رزق میں اضافہ ہو، اگر چاہتے ہیں کہ وقت کا امام راضی ہو، وقت کا امام اس عمل سے خود ہمارے رزق میں اضافہ کرتے ہیں۔ آج اگر رزق کی دولت کسی کے پاس رزق کی چابی ہے تو وہ وقت کا امام ہے۔ 15 شعبان کو ہم جو آپ اعمال کرتے ہیں تو اس اعمال میں کیا ہوتا ہے؟ 15 شعبان کو یا شب قدر ماہ مبارک رمضان میں اعمال کرتے ہیں تو کیوں شب 23 پوری رات جاگنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ 1 سال کا مقدر لکھا جاتا ہے اور اس پہ امام زمانہ کی دستخط ہوتی ہے۔ سنتے ہیں علماء سے، روایتوں میں ہے۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ امام زمانہ خود ہمیں رزق دے تو کیا ہے، ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ بشار نے آ کے کہا کہ مولا میں ایک ایسا منظر دیکھ کے آ رہا ہوں کہ میری غیرت مجھے، میرا ضمیر جو ہے مجھے غیظ و غضب میں لے آیا ہے۔ امام نے پوچھا کہ کھجور کھاؤ، اس نے کہا مولا مجھ سے کھایا نہیں جائے گا۔ امام نے کہا تمہاری ذات پر تمہارے امام کا جو حق ہے، اس حق کا واسطہ کہ تم دسترخوان پہ بیٹھ کے یہ کھجور تناول کر۔ جب امام نے واسطہ دیا تو بشار امام کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے کھجور کھانے لگے۔ جب 2-4 کھجور تناول کر چکے تو امام صادق نے پوچھا کہ بشار کیا دیکھ کے تم آ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مولا میں آپ سے ملنے کے لیے آ رہا تھا کہ راستے میں دیکھا کہ چند لوگ ہیں، پولیس حاکم کے چند پولیس افسران ہیں، چند کارندے غلام ہیں کہ جو ایک عورت کو مارتے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ تو مجھے وہ منظر دیکھ کر بہت غصہ آیا کہ ایک خاتون پر اس طرح یہ لوگ حرکت کر رہے ہیں، اس طرح ایک خاتون کے ساتھ جسارت کر رہے ہیں، بے ادبی کر رہے ہیں۔ تو امام نے پوچھا آخر کیوں پیٹ رہے ہیں، کیوں مار رہے تھے، تم نے وجہ نہیں پوچھی؟ توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، میں وہ عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جس کو آپ غور سے سنیے اور اپنی زندگی کا دستور عمل بنا لیجئے گا۔ امام صادق علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے پوچھا نہیں کیوں اس عورت سے یہ لوگ بے ادبی کر رہے تھے، اس پہ کیوں ہاتھ اٹھا رہے تھے؟ تو بشار نے کہا مولا میں نے پوچھا کہ آخر کیوں اس کے ساتھ بے ادبی کی جا رہی ہے؟ تو پولیس کے اطراف جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ عورت اس راستے سے گزر رہی تھی کہ اس کا پیر پھسلا اور یہ زمین پہ گری تو اس نے ایک جملہ کہا، لعن اللہ قاتلی کی یا فاطمہ، اے فاطمہ آپ کے قاتل پر اللہ کی لعنت ہو۔ جیسے ہی حاکم کے افسروں نے یہ جملہ سنا تو سب تو دشمن صدیقہ طاہرہ، بنی امیہ کا دور تھا، تو جیسے یہ جملہ سنا سب نے اسے مار کر حاکم کے سامنے پیش کرنے کے لیے سارے افسران پولیس والے اسے لے جانے لگے۔ امام نے کہا اچھا، یہ جملہ جیسے امام نے سنا اپنی جگہ سے امام اٹھے۔ میں نے کیا کہا؟ وہ عمل میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ وقت کا امام ہماری اس عمل سے کیا کیا ہمیں تحفہ عطا کرتا ہے۔ امام صادق اٹھے اور امام نے کہا کہ بشار کھڑے ہو اور میرے ساتھ مسجد سہلا چلو۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ امام زمانہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر ہمیں دعا دے تو فاطمہ کے قاتل پر لعنت کیا کرو۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ کی بارگاہ میں خاص طور سے ان ایام میں ہم نام لے نہیں ڈائریکٹ کہ اللہ کی لعنت و قاتل فاطمہ پر۔
نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، فقط ہم ضمیر کو استعمال کریں. لعن اللہ قاتلی کی یا فاطمہ شہزادی، آپ کے قاتلوں پر اللہ کی لعنت. امام نے کہا بشار میرے ساتھ آؤ. امام مسجد سہلہ آئے جو آج کوفے کے پاس ہے. جب امام کا ظہور ہوگا تو امام کا جو دارالحکومت ہو، امام جہاں سے حکومت کریں گے، اس مسجد کا نام مسجد سہلہ ہے. اللہ ہم سب کو اس مسجد کی زیارت نصیب فرمائے. جس کو جتنی تمنا ہو اتنی بلند ترین صلوات پڑھ دے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. توجہ فرمائیے ابھی. امام نے کہا کہ مسجد سہلہ، امام مسجد سہلہ میں بشار کو لے کر آئے. چند امام کے اور ساتھی امام کے صحابی چاہنے والے تھے. امام مسجد سہلہ پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد بشار کہتے کہ میں نے دیکھا کہ امام نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ وہ میری جد ماجدہ کی محسن ہے، وہ میری دادی فاطمہ کی مددگار ہے، اس کی اس مشکل میں اس کی مدد فرما، یا اللہ اسے رہائی نصیب فرما. اس کے بعد بشار کہتے ہیں کہ امام نے فقط ہاتھ نہیں اٹھایا بلکہ اپنی پیشانی کو مسجد سہلہ کی اس زمین پہ رکھا. اور بشار کہتے ہیں کہ میں نے فقط جب امام سجدے کی حالت میں گئے تو امام کے سانسوں کی آواز کو میں سن رہا تھا. بہت دیر کے بعد امام روتے ہوئے، امام کی آنکھوں سے آنسو کا سمندر رواں تھا، امام روتے ہوئے اس کے حق میں دعا کرنے لگے. اور جیسے ہی سر کو سجدے سے اٹھایا امام نے کہا کہ اے میرے چاہنے والے، جاؤ جا کے دربار میں دیکھو وہ مومنہ اب قید سے آزاد ہو چکی ہے، جا کے دیکھو کیا ہوا ہے وہاں. امام کا ایک چاہنے والا وہاں گیا اور جا کر کیا دیکھتا ہے کہ امام نے جیسے ہی بتایا تھا وہ مومنہ آزاد ہو چکی ہے. امام نے اس چاہنے والے سے کہا کہ فقط جانا نہیں ہے بلکہ اس کی خدمت میں جا کر صادق کا سلام عرض کرنا. توجہ فرمائے عزیزان گرامی، فاطمہ کے قاتل پر لعنت کرنے کا اللہ میں کیا اجر عطا کر رہا ہے. وہ شخص گیا اور جانے کے بعد اس مومنہ کو جب رہا پایا، جب دیکھا کہ وہ قید سے آزاد ہو گئی تو اس چاہنے والے نے کہا کہ تمہیں امام صادق نے سلام عرض کیا ہے. وہ تعجب سے کہ امام نے مجھے سلام کہا. 3 مرتبہ وہ حیرت سے پوچھتی ہے امام نے مجھے سلام کہا. ایک فاطمہ زہرا کے قاتل سے نفرت کرنے کا یہ اللہ ہمیں اجر عطا کر رہا ہے. اس کے بعد امام نے اس مومنہ کی خدمت میں 7 درہم پیسے بھیجے اور کہا کہ اس کی خدمت میں یہ پیش کر دو. تو اگر وہ اس دور کے امام جب اپنے دور کی ایک مومنہ کے حق میں کہ جو فاطمہ کے قاتل سے نفرت کرتی ہے، تو امام نے اس کے رزق میں بھی اضافہ کیا، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اس کے حق میں دعا کی، اپنے سجدے کو، اپنی جبین کو سجدے میں رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعائے خیر کر رہے ہیں. اگر ہم اور آپ آج چاہتے ہیں کہ پردہ غیب کا شہنشاہ، ہمارے وقت کا امام، ہمارے وقت کا علی، ہمارے وقت کا حسین اگر ہمارے رزق میں بھی اضافہ کرے، ہمارے حق میں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرے، ہمارے لیے سجدے میں جا کر دعا کرے، تو ان کی دادی فاطمہ زہرا کی خدمت کرے، ان کے قاتلوں پہ صبح شام لعنت کیا کرے. ایک صلوات پڑھے مل جل کی عظمت شہزادی اللہم صلی علی محمد و علی محمد. عزیزان گرامی، آپ اور ہم اکثر مجالس میں بیٹھتے ہیں اور مجلس سے سنتے ہیں، لیکن کبھی اس حوالے سے اس انداز کی بھی مجلس سے سنیے کہ معرفت صدیقہ طاہرہ میں ہمارے اضافہ. لعن اللہ قاتلی کی یا فاطمہ. سورت کا اتنا بڑا مجمع یہاں رہتا ہے، اتنے مومنین و مومنات، ماشاءاللہ فائنینشیل اعتبار سے بھی اللہ نے نوازا ہے. آپ کے سینٹرز کو دیکھا جائے تو ماشاءاللہ عزا خانہ بھی بڑا عالی شان ہے. ایک ذریعہ امیر مومنین کی آپ نے شبیہ اتنی اچھی بنائی ہے، لیکن ہمارے اندر کیا وہ کردار اہل بیت علیہ السلام کی خوشبو؟ مولائے امام زمانہ علیہ السلام آج ہمیں اور آپ کو دیکھیں گے. نوجوانوں سے خاص طور سے گزارش ہے کہ اگر ہم خدمت فاطمہ کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت ہمیں اپنے آپ کو علم کے میدان میں آگے لے کے جانا چاہیے. فقط 9th 10th میں 11th میں 80% 90% نمبر لانا یہ شیعوں کی علامت نہیں ہے، بلکہ اس میدان میں ہم آئے جسے کمپٹیٹیو دور کہا جاتا ہے، کہ جس میں لوگ بیٹھنے میں، جس امتحان میں جس میں لوگ گھبرانے لگے، تاکہ ہم جس سوسائٹی میں رہیں تو ہمارا مولا کائنات میں سب سے افضل ہے، سب سے اکمل ہے، سب سے عالم ہے،
تو ہم امام کے چاہنے والے ہیں، بی بی کے چاہنے والے ہیں، تو ہم ہر اس میدان میں کہ جو نیکی کا راستہ ہے اس میں ہم سے بہتر اس ڈپارٹمنٹ میں کوئی اور نہیں ہونا چاہیے۔ آج دیکھیں اللہ ان ممالک کو سلامت رکھے جہاں فاطمہ کے چاہنے والے رہتے ہیں، ان ملک کو سلامت رکھے کہ جہاں پہ آل محمد کے چاہنے والے پرچم علی کو بلند کر رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں عراق اور ایران، خاص طور سے ایران کی آج رونق کو دیکھیں، امام علی رضا کا وہ عظیم الشان روضہ کہ جو آج مرجع خلائق بنا ہوا ہے، دنیا کا ایسا مقام ہے کہ جہاں ورلڈ ریکارڈ کراؤڈ 24 آورز 365 ڈیز رہتا ہے۔ اس ملک میں آج ترقی کیسے ہو؟ کیا وہاں آسمان سے زمین پہ لوگ آئے؟ نہیں، وہاں اسی دین کی تعلیم کو لوگوں نے اتنا براٹ اپ کیا۔ اہل بیت علیہ السلام کے دین کو آپ 1979 سے پہلے ایران کو دیکھیں اور آج کے ایران کو دیکھیں، آج افتخار تشیع ہے، فخر محسوس ہوتا ہے۔ عراق کے جہاں ہمیشہ جنگ ہوتی رہتی، آج بھی لوگ اپنے خون سے علی کی ولایت کے قرض کو ادا کر رہے ہیں۔ نجف سے کربلا جب 40 میں لوگ مشی پہ جاتے ہیں تو ہر چند قدم پر ایک پول ہے، اسی پول کو دیکھتے ہوئے زائرین کربلا تک پہنچتے ہیں۔ 1 نمبر پول، 2 نمبر، ہوتے ہوتے 1450 سے آگے کا پول ہے۔ ہر پول پہ، ہر عمود پہ ایک شہید کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ توجہ فرمائیے، ہر پول پہ ایک شہید کی تصویر ہے، اس میں 8-9 سال کے بچے کی بھی تصویر ہے، 70-80 سال کے ضعیف کی بھی تصویر ہے، امامے پہنے ہوئے امام کے چاہنے والے کہ جنہوں نے ISIS سے جب جنگ ہوئی تو انہوں نے لباس پہن کر علی کی ولایت کے تحفظ اور علی کی ولایت کے دفاع میں سرحدوں پہ کھڑے ہو گئے۔ لیکن عزیزان گرامی، آج ہم ہندوستان میں بیٹھ کر کیا علی کی ولایت کا دفاع کر رہے ہیں؟ کیا آج ہم ہندوستان میں رہ کر کہ جہاں بہت آسانی کے ساتھ ہم آج مجلسیں برپا کر رہے ہیں، عراق اور ایران جانے کی کس کو تمنا نہیں ہے؟ بارگاہ علی میں، بارگاہ امام حسین میں جانے کی کس کو تمنا نہیں ہے؟ ہر شخص چاہتا ہے کہ مولا ہمیں آپ اپنی بارگاہ میں بلائیں، لیکن کیسے وہاں آج پہنچ؟ اسی سال 40 کا میں واقعہ آپ کو بتاؤں، 40 سے 10 دن پہلے پورے عراق میں بغداد سے لے تک نجف، کربلا، سامرہ، کاظمت کرفیو لگا ہوا تھا۔ آپ تک بھی نیوز پہنچی ہوگی۔ پی ایم ہاؤس میں، پی ایم ہاؤس نہیں تھا بلکہ وہ ایک پارک بن چکا تھا، لوگ پی ایم ہاؤس میں اس طرح پہنچ گئے کہ وہاں کا پی ایم وہاں سے بھاگ گیا۔ لیکن عزیزان گرامی، اسی 10 دن کے بعد جب 40 کا سورج نمودار ہو رہا تھا تو جہاں حالت یہ تھی کہ نجف سے کربلا ہم نہیں جا پا رہے تھے، کرفیو لگا ہوا تھا، وہاں امام حسین نے اپنے عزاداروں کے لیے، امام زمانہ نے اپنے جد حسین کے عزاداروں کے لیے اتنا اچھا اہتمام کیا کہ جہاں 70 کلومیٹر والے ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں جا پا رہے ہیں، پوری دنیا سے کروڑوں کی تعداد چلی آئی۔ توجہ فرمائیے، اگر ابھی آپ کو معلوم ہو جائے کہ اگلے چوک پہ بم بلاسٹ ہوا ہے تو جب تک آپ کو یقین اور اطمینان نہیں ہو جائے آپ صبح تک یہیں رہ جائیں گے۔ لیکن کون ہے کہ جو ہمیں پروٹیکٹ کر رہا ہے؟ کون ہے جو ہماری حفاظت کر رہا ہے؟ کون ہے کہ جو ہمیں ہر بلا سے محفوظ رکھتا ہے؟ کون ہے جو ہر بلا سے محفوظ رکھ کے کربلا تک پہنچا رہا ہے؟ اس امام سے ہم غافل ہیں۔ کل کی مجلس میں بیان کروں گا کہ فاطمہ زہرا سے وقت کے امام کا جو رشتہ ہے، اور امام زمانہ نے اپنے چاہنے والوں کو اپنی دادی کے ذریعے جس انداز میں دیکھنا چاہا۔ کل آخری مجلس ہے اور 8:30 میں یہ مجلس شروع ہوگی، چونکہ کل مجھے رات فوراً نکلنا ہے، لہٰذا آپ سے خصوصی گزارش ہے کہ وقت پہ 8:30 بجے شب میں ممبر پہ بیٹھ جاؤں گا۔ آپ ایک دن شہزادی کونین کی عظمت کو پیش نظر رکھ کر 8:30 میں تشریف لائیے گا۔ یہ خدمت فاطمہ ہمیں امام زمانہ کے محضر تک لے جائے گی۔ آیت اللہ وحید خراسانی بیان کرتے ہیں کہ اگر تم حق زہرا بیان نہیں کر سکتے تو اپنی زوجہ کے لباس کو پہن لو۔ اگر تم حق فاطمہ بیان نہیں کر سکتے، اگر تم فاطمہ کے جلوس میں شامل نہیں ہو سکتے تو تم کیسے انسان؟ آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں کہ میری عمر 105 سال عمر ہو گئی ہے، میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں جلوس فاطمی میں شریک ہو سکوں، چل سکوں،
جب تک ان کی طاقت تھی، جب تک ان کے جسم میں توانائی تھی، تب تک وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے جلوس خود کنڈکٹ کرتے تھے، وہ جلوس کی قیادت کرتے تھے. اور یہ جو عزائے فاطمیہ کا آج پوری دنیا میں اہتمام ہو رہا ہے، اس میں آیت اللہ وحید خراسانی نے بہت بڑا انقلاب پیدا کیا ہے. اللہ ان کی صحت اور ان کی عمر میں اضافہ فرمائے. اللہ کیسے کیسے مرحلے سے اللہ آج ہمیں یہاں تک لے کر آیا. میں نے کیا کہا کہ ایک امام کی چاہنے والی، امام کی ماننے والی، امام کی محبت میں زندگی گزارنے والی، جس کو اگر پولیس نے تماچا مار دیا تو امام صادق زمین سے کھڑے ہو گئے اور اس کے حق میں دعا کرنے لگے کہ یا اللہ وہ میری دادی فاطمہ کی محسنہ ہے، وہ میری دادی فاطمہ کی مددگار ہے، اس نے میری دادی فاطمہ کے قاتل پر لعنت کی ہے، اس نے میری دادی کے قاتلوں سے اظہار نفرت کیا ہے. اگر آپ امام زمانہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ رات سونے سے پہلے شہزادی کونین کے قاتلوں پر لعنت کر کے سویا کریں. جب صبح اٹھے تو اپنے وقت کے امام کو یاد کریں اور کہیں مولا آپ کو آپ کی دادی کا واسطہ، آج کا دن جو میرے سامنے آیا ہے یہ دن اپنی دادی کے حق کا واسطہ آپ کو دے رہا ہوں کہ میرے اس دن کو ایسا گزارنے کا مجھے شرف عطا کیجئے جیسا آپ چاہتے. ہم اور آپ زیارت شہزادی کونین میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکی ایتھا الصدیقۃ الشہیدہ. سلام اس بی بی پر کہ جو صدیقہ بھی ہے، جو شہیدہ بھی ہے. عزیزان گرامی، تمام مرد بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. کسی مرد کے سامنے اگر اس کی ناموس کو کوئی ہاتھ اٹھا دے، کسی مرد کے سامنے اگر اس کی ناموس کا نام سر بازار لے لیا جائے تو مرد کی غیرت جوش میں آ جاتی ہے. اپنے پہلے امام امیر المومنین کی خدمت میں سلام عرض کیا کرو، مولا آپ کے صبر کو سلام، مولا آپ کی شجاعت کو سلام. وہ علی کہ جو خیبر کو انگلی کی جنبش سے اٹھا لے، اس علی کے سامنے فاطمہ زہرا کو تماچے مارے گئے ہو. اجرکم اللہ. ماتم کر کے اٹھنا عزادارو. یہ جو شب و روز ہے عزائے فاطمی میں، کبھی شرما کے ماتم نہ کرنا، بڑھ چڑھ کے عزاداری کرنا. جتنا ہو سکے امام زمانہ کو پرسا دے لو. ہم اس دور میں زندگی گزار رہے، اللہ کرے کہ فاطمہ زہرا کے وارث کا ظہور ہو جائے. عزیزان گرامی، ہم اور آپ فاطمہ زہرا کے مصائب سن رہے ہیں. معلوم ہے یہ بی بی کتنی مظلومہ ہے. یہ بی بی وہ بی بی ہے کہ جس کے اوپر کل بھی ظلم ہو رہا تھا، آج بھی ستم ہو رہا ہے. یہ وہ عظیم المرتبت بی بی ہے کہ جو فضائل میں بھی کسی سے کم نہیں ہے، مصیبتوں میں بھی کسی سے کم نہیں ہے. ہاں عزیزو، جملہ بدل کر کہوں، اگر آپ اپنے آنسوؤں کے طوفان کو روک سکتے ہیں تو روک لے. السلام علیکہ یا صاحب الزمان، العجل یا صاحب الزمان. اے مولا، آپ کے غریب عزادار ہیں، بے روزگار ہیں، جاہل ہیں، گنہگار ہیں. اے مولا اپنی نگاہ کرم سے ہمیں معتبر بنا دے. عزیزان گرامی، پتہ ہے ہم کس بی بی کی مجلس میں بیٹھے ہیں؟ یہ وہ بی بی ہے کہ جس کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہیں، جس کی قبر بھی ٹوٹی ہے. ماتم کرتے رہو عزادارو. اجرکم الزہرا. مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. عزیزان گرامی، آج مسلمان حج کرنے جب مکے جاتا ہے تو ہندوستان واپس آ کر کہتا ہے اللہ اکبر. کیا کہنے مدینے کی رونق، کیا کہنے مکے کی رونق کے مکے کی سڑکیں اتنی اچھی بن گئی، مکے کی عمارتیں اتنی بلند ہے، لیکن کبھی کسی مسلمان کی غیرت نے یہ نہیں کہنے دیا ارے نبی کی ایک لوتی بیٹی کا قصور کیا تھا. خدا ہمارے اس اجر کو، ہمارے اس پرسے کو قبول فرمائے. ہاں عزیزان گرامی، ہم اور آپ تمنا رکھتے ہیں جنت البقیع جائیں. دعا کریں اللہ جب جنت البقیع کی تعمیر ہو تو ہمارے ہاتھوں سے بھی جنت البقیع کے روضے میں اینٹ لگ جائے. ہاں عزیزان گرامی، ہم اور آپ جب اربعین جانا ہوتا ہے نا تو امام حسین کے حرم میں جاتے ہیں. کتنا خوبصورت روضہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ
السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، زری تک نہیں بھی پہنچ پاتے نا تو پھر ہم ہوٹل جاتے ہیں، رات میں 2 بجے آئیں گے، مجمع کم ہو جائے گا، تب زری کو چومیں گے، زری پہ بیٹھیں گے، مولا سے فریاد کریں گے۔ نجف جاتے ہیں تب یہی تمنا رہتی ہے اپنے مولا کی زری سے گلے لگ جائیں، اے مولا میری آمد کو قبول کرے۔ لیکن عزادارو، فاطمہ وہ مظلومہ ہے کہ فاطمہ کی شہادت آتی ہے، ارے قبر فاطمہ کا نام و نشان اجرکم اللہ۔ عزادارو، جب فاطمہ کی شہادت آتی ہے تو فاطمہ کی قبر پہ کوئی چراغ جلانے والا نہیں، فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی قبر آج تک لہد زہرا کا نام و نشان نہیں، فاطمہ کی قبر کا اندازہ نہیں۔ عزیزو، ایک ایرانی جب جنت البقیع پہنچا، مکہ حج کو گیا، طواف خانہ کعبہ کرتا ہے، اے اللہ کیا کہنے تیرے گھر کی رونق کے، اے اللہ کیا کہنے مکہ معظمہ کے۔ مدینے آیا، نبی کے روضے کی جالی کو پکڑتا ہے، پکڑ کے کہتا ہے یا نبی اللہ کیا کہنے آپ کے روضے کے۔ لیکن یہی ایرانی شیعہ جب جنت البقیع آتا ہے، حیرت سے روتے ہوئے نبی کے روضے کو دیکھ کر کہتا ہے، اے نبی اللہ آپ کی ایک بیٹی آپ کے پڑوس میں ہے اور اس کی قبر کا یہ عالم، آپ کا ایک بیٹا مشہد آ گیا، وہ روزہ ہم نے بنوایا۔ ارے رسول اللہ ہمیں اجازت دے، ہماری عورتیں اپنے زیوروں کو بیچ کے فاطمہ کی ٹوٹی قبر پہ شامیانہ بنائے۔ شہزادی کونین کی لعنت اللہ علی قوم الظالمین، ان للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائے تسلیما لامرہ، اللہم انی اسألک بحق محمد وعلی وفاطمۃ والحسن والحسین والصاحب الزمان ادرکنی ولا تخلقنی، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج بار لہا۔ تجھے واسطہ ہے صدیقہ طاہرہ کے حق کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ جن لوگوں نے بھی ان مجلسوں میں حصہ لیا ہے انہیں نیک توفیقات سے مزین فرما۔ جتنے حاضرین یہاں بیٹھے ان کے تمام ارواح مومنین و مومنات کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ سب کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے صدیقہ طاہرہ کے حق کا، یہاں جتنے لوگ جو حاجت جو دعائیں لے کر آئے ہیں ان سب کو ان کی دعاؤں کے ساتھ محمد و آل محمد کی ولایت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق کرامت فرما۔ غلام بھائی کے جو ایک پریشانی میں ایک مشکل میں پھنسے ہیں، تجھے واسطہ ہے عظمت صدیقہ طاہرہ کا، صدیقہ طاہرہ کے حق کا، شکستہ پہلو زہرا کا، انہیں اس مشکل سے نجات عطا فرما۔ جن لوگوں نے بھی دعاؤں کی گزارش کی، بیوی کے مصائب کے صدقے میں انہیں ان بلاؤں سے ان مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب مہیا فرما۔ ہم سب کو وظائف فاطمیہ میں بہترین خدمت زہرا کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ یا اللہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ جو بھی فاطمہ کے وسیلے سے دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہوگی۔ سب سے عظیم، سب سے اہم، سب سے بڑی دعا ہے ہمارے وقت کے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کی خدمت اور نصرت کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔